السلام علیکم، میرا نام فاروق علی ہے۔ مشورہ کرنا ایک سنت عمل ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مشورہ کرنے والا شرمندہ نہیں ہوتا اور استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ جب کوئی ہم سے مشورہ کرتا ہے تو یہ اس کی ہمارے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اور ہمیں جو اس کے حق میں دی بیسٹ چیز ہے، اس کے حق میں جو سب سے بہترین چیز ہے، وہ ہمیں حکمت کے ساتھ اس کو بتا دینی ہے کہ دیکھیں یہ چیز آپ کے حق میں سب سے بہتر ہے، آپ نے مجھ سے مشورہ کیا اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور جو بھی آپ کو لگتا ہے سوچ سمجھ کے آپ اس کو بتا دیں کہ میرے خیال میں تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اگلے کو مشورہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارا مشورہ وہ سننا نہ چاہتا ہو، تو اس چیز کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے، اس پہ میں تھوڑی سی دیر میں بات کروں گا۔ مشورے کے بارے میں ایک اور چیز اہم ہے، وہ یہ کہ یاد رکھیں کہ جب ہم مشورہ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا زبردست ٹول ہے سائیکالوجی کے حساب سے کہ ہم اس کو نفسیاتی طور پہ یہ باور کراتے ہیں کہ ہم اس کو کتنا ویلیو کرتے ہیں، کہ ہم نے اس کو کس قدر اہم سمجھا کہ ہم اس کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں۔ اور بے شک آپ اس کی رائے پہ نہ عمل کریں، لیکن آپ یہ میسج اس کو دے کے اپنی اس کے ساتھ ریلیشن شپ کو مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ خیر، اب میں واپس آتا ہوں اس پوائنٹ پہ کہ اگر ہمیں کسی کو مشورہ دینا ہو اور ہمیں یہ خوف ہو کہ ہمارے مشورہ دینے سے یہ برا مان جائے گا کیونکہ اس نے مشورہ مانگا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں، اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں جو اس نے نہیں مانگا، تو اس صورت میں پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مشورہ دینے سے خوش ہو جائے اور ہمیں یہ بتائے کہ اس کو ہمارا مشورہ پسند آیا ہے اور وہ اس مشورے پہ عمل کرے گا۔ دیٹ از ٹو گڈ۔ ایسا ہو جائے تو اللہ کرے بہت اچھی بات ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارا مشورہ سنے، ہاں ہوں کرے، اور اس کا عمل کرنے کا اس پہ کوئی ارادہ نہ ہو، اس کی کوئی انٹینشن نہ ہو، لیکن وہ آپ کا مشورہ ایکسیپٹ کر لے، ڈائجسٹ کر لے۔ جو تیسری صورت ہے، جو خدا نہ کرے ہو، وہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے کہ وہ آپ سے تھوڑا سا ناراض ہو جائے اور ڈس رسپیکٹفل طریقے سے آپ سے یہ کہے کہ بھائی آپ سے مشورہ مانگا کس نے ہے، تو یہ تیسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ان تینوں سچویشن سے بہتر کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس سے ایسی پاورفل کوئسچننگ کریں، ایسے سوال کریں جس کا جواب کھوجتے کھوجتے وہ وہیں پہ جائے جہاں آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ چیز مشورہ دینے سے، جب اس نے نہ مانگا ہو، بہتر سولوشن ثابت ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو چیز ہم نے خود سوچی ہوتی ہے اس کی اونرشپ ہم میں زیادہ ہوتی ہے بنسبت کوئی جب ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم خود سے ایک چیز ڈسکور کرتے ہیں کہ کہیں تک خود سوچ کے پہنچتے ہیں، تو اس کی اونرشپ ہم میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ نے کچھ ایسے سوال کرنے ہیں جس سے آپ کو اس کو وہاں لے کے جانا ہے جہاں آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، سوچوانا چاہتے ہیں۔ آپ نے وہ اپنے سوالوں کے ذریعے اس کو بتانا ہے، بجائے کہ آپ ڈائریکٹلی اس کو بول دیں کہ میرے خیال میں تم یوں کیوں نہیں کر لیتے۔ آپ ایسے کچھ سوال کریں جس سے وہ وہیں پہنچ جائے جہاں آپ اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک اچھا سوال آدھی عقل ہے، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کی عقل کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے سوال سے لگا لیں۔ سوال اور پاورفل کوئسچنز بہت امپورٹنٹ ہیں، اس پر میں مزید ویڈیوز انشاءاللہ ضرور بناؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو یوزفل لگے گی۔ فاروق علی کو اجازت دیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔